بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی ایک آج بہت بڑی فضیلت بیان کریں گے، خاص طور پر اہل درود لوگوں کے بارے میں، کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے، ایسی خوبی جو انہیں تمام مخلوق کے سامنے سرخرو کر دیتی ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، یقین مانیں وہ لوگ اس بات سے اتفاق ضرور کریں گے، جو لوگ ایک لمبے عرصے سے اپنے دامن کو درود پاک کے ذکر، ورد اور عمل کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، کہ سب سے بڑی خوبی وہ خوبی جو انہیں خود اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ خوبی ہے جو ان کے اندر کانفیڈنس بوسٹ کر دیتی ہے، ان کا اعتماد بڑھا دیتی ہے، ان کا اپنے آپ پر جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس لیول کو پہنچ جاتا ہے جہاں پہ انسان خود کو بڑا پروٹیکٹ فیل کرتا ہے۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں درود شریف پڑھنے والوں کے بارے میں کہ خاص خوبی ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ خوبی ہے جو وہ خود اس خوبی پر اپنے آپ پر حیران بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور ایک بڑا سب سے جو ایک خوبصورت اس بات کے اندر جو راز ہے کہ وہ انہیں اس اپنی خوبی پر اطمینان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں، درود شریف کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ جو لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے بتائیے گا ضرور کہ درود شریف پڑھنے والے کے اندر یہ جو خوبی ہے، اگر آپ کو اپنے اندر محسوس ہو نا، تو آپ لوگوں نے لازمی بتانی ہے کہ جی واقعی ایسا ہے کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ خوبی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی خوبی ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی، کہ ایسی خوبی ہے جو اسے تمام جہانوں میں سرخرو کر دیتی ہے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ وہ ذرا خوبی سنیے گا کہ جب بندہ درود شریف کی کثرت یعنی تسبیحات کرتا ہے، درود پاک کی ذکر کرتا ہے درود شریف کا، اور تسبیح کے اوپر جب وہ درود پاک استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، روزانہ اپنی حاضری لگواتا ہے اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کرتا ہے، تو درود شریف پڑھنے والا اصولاً دلیر ہو جاتا ہے، دلیر بہادر انسان وہ بن جاتا ہے۔ اور دلیری، بہادری کیا چیز ہے، ذرا اس مفہوم کو بھی سمجھیے گا اور اس کانٹیکسٹ میں سمجھیے گا جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، کہ درود شریف پڑھنے والے اصولاً دلیر لوگ بن جاتے ہیں، یہ خوبی ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دلیری کیا ہے کہ وہ پھر سوائے اپنے رب کے کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں یہ دلیری ان کے اندر آتی ہے، کیوں یہ بہادری ان کے اندر ڈیولپ کر دی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے اور رب کے محبوب سے جڑ چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں، اور اس درود پاک کے پڑھنے کا اثر ان کے براہ راست دل پر ہوتا ہے، اور دل سے ہوتا ہوا ان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے، اور روح ان کی پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت، یہ یقین کی طاقت ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اور جس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ میرے ہر معاملے کا وکیل میرا اللہ ہے، تو مجھے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ پاک اپنا ہے، جب رب میرے ساتھ ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ یہ یقین درود شریف پڑھنے والے کو دلیر بنا دیتا ہے، یہ بھروسہ، یہ توکل اللہ پر، اور یہ درود پاک کی تاثیر ہوتی ہے جو اس انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے نا اور درود شریف کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی وکالت خود کرتا ہے، پھر اس کے حالات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر اس کے معاملات کو اللہ پاک خود ہینڈل اور ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اگر آپ اس بات پر غور کریں نا، تو آپ کو یہ چیز دل سے محسوس ہوگی کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو یہ یقین آہستہ 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 اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے آپ کے اندر کہ آپ انتہائی ایک دلیر انسان بنا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دلیری اس قدر آپ کو ایک اونچے مقام پر لے جاتی ہے جہاں
کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں برا سوچ سکتا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اللہ پاک خود آپ کا کارساز اور وکیل بن جاتا ہے. تو یہ دلیری کہاں سے آتی ہے؟ یہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ نذرانے پیش کرتے ہیں نا، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی جب دعائیں کرتے ہیں نا، تو پھر صلے میں اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور اور گمان بھی کبھی نہیں کیا. یہ سب سے بڑی خوبی ہے درود شریف پڑھنے والوں کے اندر. اب تک کی جتنی فضیلتیں ہم نے درود شریف کی بیان کی، درود پاک پڑھنے والوں کی خوبیاں بیان کی، ان سب میں سے یہ سب سے اعلیٰ ترین خوبی ہے کہ اصولاً درود شریف پڑھنے والا انسان دلیر ہو جاتا ہے. ایک مقام آتا ہے جہاں پر وہ پھر اپنے صرف رب پر بھروسہ کرنا جان چکا ہوتا ہے. پھر اسے دنیا والوں کا ڈر نہیں ہوتا، دنیا والوں کی طرف سے وہ پھر گھبراتا نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہ یقین، یہ توکل، یہ بھروسہ آتا ہے اس وقت جب آپ کے دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے زندہ ہوتے ہیں، جب یہ دل جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں. پھر وہاں پر ایسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کے اندر چیزیں، آپ کے مزاج، آپ کی شخصیت کے اندر چیزیں پیدا کر دی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے کہ درود شریف پڑھنے والا انسان بہادر ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں ہوتا، اپنے آپ پر اعتماد کرنا جان لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا یقین آہستہ آہستہ بہت اپنے رب پر قوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ان رحمتوں کا اثر ہوتا ہے جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو اس درود پاک کے صلے میں، صدقے میں آپ پر جو رحمتیں برستی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ رحمتوں کا اثر ہے، درود شریف کا صدقہ ہے جو آپ پر اللہ پاک اتنی نوازشات کی بارش کرتا ہے. چاہے پھر وہ آپ کو دلیر بنا دے، آپ کو بہادر بنا دے، آپ کو سخی بنا دے، آپ کو ایک مخلص انسان بنا دے، آپ کے دل کے اندر احساس پیدا کر دے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے درود شریف کے پڑھنے سے. کیونکہ یہ رحمتوں کا سارا راز ہے. جو رحمتیں آپ پر برستی ہیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو اپنے اندر بھی محسوس ہوتی ہیں، اپنی روح کے اندر بھی، اپنے ظاہر اور باطن میں بھی محسوس ہوتی ہیں. تو یہ ہے درود شریف پڑھنے والے کی سب سے بڑی خوبی. اگر آپ بھی دلیر ہیں، آپ بھی بہادر ہو چکے ہیں، آپ بھی دنیا والوں سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، حالات سے نہیں گھبراتے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن چکے ہیں نا، تو پھر آپ انتہائی خوش نصیب انسان ہیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.